السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد الہی آمین۔ یہ آج کا ٹاپک ہے مخلص انسان کی 4 نشانیاں، اور ہم میں سے ہر انسان کی خواہش تو یہ ہے کہ وہ مخلص بنے۔ تو اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مخلص اپنے لیے خالص کر لے۔ میں اور آپ سب ہی مخلص بننا چاہتے ہیں، تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اخلاص عطا کرے، کیونکہ اخلاص کے بغیر کوئی بھی عمل، کوئی بھی نیکی قابل قبول نہیں۔ خواہ ہم دنیا کا کتنا بھی بڑے سے بڑا کوئی نیکی کا کام کر لیں، لیکن جب تک اس میں اخلاص نہیں ہے، خالص وہ کام اللہ رب العزت کے لیے نہیں، تو وہ ہماری جو نیکی ہے وہ بیکار ہے، اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ مخلص انسان کی نشانی کیا ہے۔ مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے ان نشانیوں کو اپنے اندر میں، آیا کہ مخلص ہوں میں یا نہیں۔ یہ 4 نشانیاں اپنے اندر ڈھونڈیں، اکیلے بیٹھ کر اپنے آپ کا جائزہ لیں اور دیکھیں کیا ہے۔ اگر یہ نشانیاں ہیں تو پھر کیا ہے، میں مخلص ہوں، اور اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی ہے تو اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ میرے اندر یہ 4 چیزیں آ جائیں اور مجھے اپنے لیے پیور کر لے اور اپنے لیے خالص کر لے۔ تو پہلی چیز اس میں آتی ہے، کوئی آپ کی مذمت کرے، یعنی آپ کے خلاف بات کرے تو آپ کو غصے میں نہیں آنا چاہیے، یعنی مذمت کرنے والے کو اپنا دشمن نہیں سمجھنا، بلکہ پازیٹیو رہیں اور اس کو اپنا خیر خواہ سمجھے، بے شک اس نے جیسے بھی بات کی ہے۔ پھر اس کے بعد اگر کوئی آپ کی تعریف کرے تو پھولنا نہیں چاہیے۔ کوئی تعریف کر رہا ہے تو اس پہ اتنا اترائے نہیں، خوش نہیں ہونا، کیونکہ صحابہ کرام کا طرز عمل یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی تعریف کرتا تو کہتے، اللہ میں نے انہیں نہیں دیکھا، کہ اللہ میں نے اس کو نہیں دیکھا، میں نے اس کو نہیں کہا تھا کہ میری تعریف کرے، اس لیے میرا مواخذہ نہ کرنا، اے اللہ مجھے اس بات پہ نہ پکڑنا، اللہ اس کا حسن ظن ہے میرے بارے میں، اے اللہ مجھے ان کے گمان سے بھی زیادہ اچھا کر دے، کیونکہ اللہ تو میری کمیاں کوتاہیوں کو جانتا ہے اور یہ شخص نہیں جانتا۔ اور جب برائی بیان ہوئی تو کوئی مذمت کرتا تو کیا ہے، خاموش رہتے۔ تو کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ابو بکر جیسا کوئی دنیا میں آیا نہیں، کوئی آیا اور نہ ہی آئے گا اور نہ ہی آیا، جس کے لیے 8 دروازے جنت کے کھل جائیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر کے احسانات کا بدلہ قیامت کے روز اللہ ہی عطا کریں گے۔ ایک شخص نے آ کر کہہ دیا، آپ بڑے ہی عجیب آدمی ہیں۔ حضرت ابو بکر کے پاس آئے اور کہا کہ آپ تو بڑے ہی عجیب آدمی ہیں۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کر کہہ دیا، آپ نے تھوڑا بیان کیا ہے، میں اس سے بھی زیادہ عجیب ہوں۔ سبحان اللہ۔ سوچ سکتے ہیں کہ ایک شخص کو جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے اور دوسرا شخص آ کر کیا کہتا ہے کہ آپ تو بڑے ہی عجیب آدمی، بہت ہی برے انسان ہیں۔ مسکرا کر کہا، صحیح تعریف کی تو نے، لوگ تو ایسے ہی بھولے ہوئے تھے، مجھے وہ بہت ہی اچھا سمجھ رہے تھے۔ تعریف اور مذمت برابر ہونی چاہیے، انہوں نے کہا۔ نمبر 2 ہے، نیکی کر کے بھول جاؤ، لوگوں کے سامنے تذکرے نہ کرو، کیونکہ ریوارڈ ہمیں اللہ سے چاہیے، بندوں سے نہیں چاہیے۔ نیکی کریں، بھول جائیں۔ نمبر 3 ہے، عمل کر کے اجر لینے کی خواہش دنیا والوں سے نہیں، بندوں سے نہیں، بلکہ اللہ سے ہونی چاہیے۔ بندوں سے نہیں، دنیا سے نہیں، بلکہ اللہ سے، کیونکہ اللہ ہی اس کا اجر عطا کرے گا۔ بندوں کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ کچھ دیں، اور میرا رب ویسے بھی کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو اس لیے کیا ہے، عمل کر کے خواہش ہے جو اجر کی وہ اللہ سے پائیں۔ پھر اس کے بعد ہے، جو بدلہ دنیا میں چاہتا ہے تو اسے شاید آخرت میں محروم کر دیا جائے اجر سے، اسے پھر کچھ بھی نہیں ملے گا۔ جو دنیا چاہتا ہے تو اسے دنیا میں ہی مل جائے گا، لیکن آخرت میں وہ اجر سے محروم کر دیا جائے گا۔ نمبر 4 ہے، سیدنا علی کہا کرتے تھے کہ چوتھی نشانی بھی اس میں شامل کر لو، یعنی مخلص انسان وہ ہوتا ہے کہ آپ تعریف کرو، آپ مذمت کرو، اس کی نیکی کی رفتار جاری ہی رہتی ہے، وہ رکتا نہیں ہے، وہ کام کو کرتا ہی جاتا ہے۔ مخلص انسان وہ ہے جس کی تعریف کریں آپ، مذمت کریں، لیکن وہ کام کرتا ہی جا رہا ہے، اس کی رفتار رکتی نہیں ہے۔ اور ریاکار وہ ہوتا ہے کہ جب تک اس کی تعریف کی جائے تو وہ کام کرتا ہے، اور ریاکار کی جب مذمت کریں تو وہ بیٹھ جاتا ہے، وہ کام نہیں کرتا، کیونکہ اس کا مقصد ختم ہو گیا۔
وہ دنیا چاہتا تھا، دنیا والوں نے تعریف نہیں کی تو اس نے کیا کیا، اپنے کام کو وہیں پہ سٹاپ کر دیا۔ اور جس نے اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہو تو اس کا مقصد کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ ایک کی رفتار میں فلو میں چلتا جاتا ہے، کوئی تعریف کرے نہ کرے، کوئی کچھ کہے نہ کہے، وہ اپنا کام کرتا ہی جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمارے اندر بھی اخلاص کو پیدا کرے۔ یہ 4 چیزیں اگر تو ہمارے اندر ہیں تو کامیاب انسان ہے، اگر کمیاں کوتاہیاں ہیں نہیں ہیں تو اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں اخلاص عطا کر، ہماری نیتوں کو اپنے لیے پیور کر لے، خالص کر لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔